24 رجب المرجب 7 ہجری فتح خیبر۔ جس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس آئے تو سورہ فتح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس میں فتح خیبر کی بشارت تھی، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور پلٹی ان کی طرف نزدیکی فتح، اور اس خیبر کے 7 قلعے تھے اور ان ناموں کے ساتھ مشہور تھے: نائم، قموس، کتیبہ، شق، نتا، وتیج اور سلالم۔ حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد تقریباً 20 دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں رہے، پھر فرمایا جنگ کی تیاری کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 افراد کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے مطلع ہوئے تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔ ایک دن خیبر کے لوگ کھیتی باڑی کے کام کے لیے بیلچے اور ٹوکریاں لے کر اپنے قلعوں سے باہر نکلے۔ اچانک ان کی نگاہ لشکر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، چیخ کر کہنے لگے خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا لشکر ہے۔ یہ کہہ کر اپنے قلعوں میں بھاگ گئے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے زن و بچے قلعہ کتیبہ میں اکٹھے کر دیے اور چوپایوں کی گھاس اور اپنا خرچہ و خوراک قلعہ نائم میں جمع کر دیا اور سخت قسم کا حصار کھینچ دیا، اور جنگی جوان قلعہ نتا میں آ گئے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ نے کھجور کے 400 درخت کاٹ دیے۔ بہرحال مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ جنگ کی اور کچھ قلعے فتح کر لیے اور قلعہ قموس کا محاصرہ کیا۔ وہ قلعہ سخت اور محکم تھا، ہر روز ایک صحابی علم لے کر جاتا اور فتح کیے بغیر واپس لوٹ آتا۔ ایک دن پہلے خلیفہ علم لے کر گیا اور شکست کھا کر واپس آیا۔ دوسرے دن دوسرے خلیفہ علم لے کر گیا اور جب وہ بھی شکست کھا کر واپس آیا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البتہ یہ علم کل ایسے شخص کو دوں گا جو کرار و غیر فرار ہوگا، جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہے اور اس کو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوست رکھتے ہیں۔ دوسرے دن صحابہ جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو چھوڑتے ہوئے پس مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انتخاب کیا اور علم امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کو دیا۔ مولا امام علی علیہ السلام علم لے کر دوڑتے ہوئے قلعہ قاموس تک پہنچے۔ مرحب ہر روز کی عادت کے مطابق قلعے سے باہر نکلا اور مست ہاتھی کی طرح میدان میں آیا اور رجز پڑھے، خیبر والے جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، مکمل جنگ کے ہتھیاروں سے آراستہ تجربہ کار بہادر ہوں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام غضبناک شیر کی طرح اس کی طرف بڑھے اور فرمایا میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا اور بیشا کا شیر ہوں۔ مرحب نے چاہا کہ پیش دستی کرے اور مولا کے زخم لگائے، لیکن امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام نے اسے مہلت نہ دی اور ذوالفقار کی ایک ضربت سے اسے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ربی ابن ابی الحقیق، انتر، مرہ و یاسر وغیرہ جو یہودیوں میں سے بہادر لوگ تھے ان سب کو قتل کیا۔ یہودی شکست کھا کر قلعہ قموس کی طرف بھاگے اور بڑی مضبوطی سے دروازہ بند کر لیا۔ امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام تلوار لیے ہوئے دروازے کے پاس آئے اور اس کو پکڑ کر جھنجھوڑا کہ پورا قلعہ لرز اٹھا۔ صفیہ بنت حی ابن اخطب اپنے تخت سے منہ کے بل زمین پر گر پڑی اور اس کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ مولا امام علی علیہ السلام نے وہ دروازہ اکھاڑ کر اس کو اپنی سپر بنا لیا اور اس طرح
تھوڑی دیر لڑتے رہے۔ یہودی بھاگ کھڑے ہوئے۔ مولا امام علی علیہ السلام نے خندق پر اس دروازے کا پل بنا دیا اور خود خندق میں کھڑے ہو گئے۔ تمام لشکر کو اس پل پر سے گزارا، پھر اسے اپنے پیچھے کی طرف 40 ہاتھ کے فاصلے پر اسے پھینک دیا۔ 40 آدمی اس دروازے کو حرکت نہ دے سکے۔ روایت ہے کہ فتح خیبر کے دن جناب جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام حبشہ سے واپس آئے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آنے سے خوش ہوئے اور انہیں نماز جعفر تیار سکھائی۔